نبی سے پہلے اے عثمان وہ مکے کی بستی تھی، جہالت بے حیائی تھی، گھروں میں بت پرستی تھی، عرب میں جا بجا اس طرح کا بازار لگتا تھا، بہت بے عزتی سے عورتوں کو بیچا جاتا تھا، ستاتے تھے وہ رانڈوں بے کسوں کو اور یتیموں کو، خودی نے ایسا اندھا کر دیا تھا ان کمینوں کو، نہ دل میں رحم تھا ان کے نہ کچھ تھا پیار باتوں میں، لیے پھرتے تھے بازاروں میں وہ تلوار ہاتھوں میں، خوشی میں محو تھے فرعون اور شداد کی طرح، غلاموں پر ستم کرتے تھے وہ جلاد کی طرح، بنا کر ہاتھ سے اپنے خدا کو پوجتے تھے وہ، مدد کرتا ہے بت ہر حال میں یہ سوچتے تھے وہ، کہیں جاتے تو بت کو ساتھ لے جاتے قرینے سے، اگر سوتے تو پہلے اس کو چمٹا لیتے سینے سے، کئی صدیوں تلک یہ کفر کی حالت رہی جاری، نہ ظہر ایک جانب نظر آتی تھی ظلمت اور مکاری، کسی کم بخت نے گر خوبصورت پیڑ کو دیکھا، خوشی میں جھوم کر معبود سمجھا اور اسے پوجا، کسی نے پانی کو پوجا کسی نے آگ کو پوجا، بہت سے کر رہے تھے چاند سورج کے لیے سجدہ، مگر ابو ہاشمی گھر کے بھی کچھ حالات سن لیجئے، سناؤں گا وہی تم کو روایت میں ہے جو لکھے، روایت میں جو عبد المطلب کا نام آتا ہے، حقیقت یہ بھی لکھی ہے بشر وہ نیک سچا ہے، خدا کا تھا کرم ان کو ملی کعبے کی سرداری، خوشی تھی یہ بھی ان کو ان کا کنبہ تھا بہت بھاری، پسر تھے ان کے جن کو نام سے کہتے تھے عبداللہ، وہ سچے بھولے بھالے تھے بہت چہرہ چمکتا تھا، سچے بھولے بھالے تھے بہت چہرہ چمکتا تھا، جوانی آ گئی تو سوچا ان کی خانہ آبادی، جوانی آ گئی تو سوچا ان کی خانہ آبادی، جوانی آ گئی تو سوچا ان کی خانہ آبادی، جناب آمنہ سے آپ کی کر دی گئی شادی، جناب آمنہ سے آپ کی کر دی گئی شادی، جناب آمنہ سے آپ کی کر دی گئی شادی۔ جب ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے کرا دی جاتی ہے۔ جب آمنہ بی بی کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گیا تو ہاشمی خاندان میں بہت خوشی ہوئی، جناب عبداللہ کے چہرے پر نور کی بارش ہوتی نظر آ رہی تھی، جناب آمنہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی تو لگتا جیسے الفاظ پھول بن کر جھڑ رہے ہیں، ایسی خوشی کے عالم میں جب پہلی شب گزاری
اور دوسرا دن نکل آیا تو دیکھا جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہی نور بی بی آمنہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ یہ وہ نور پاک تھا کہ جس کی خبر انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے۔ یہ وہی نور پاک حضرت آمنہ کے شکم میں کس شان کے ساتھ آیا۔ گزاری کو سب مل کر خوشی سے دن نکل آیا، تو بی بی آمنہ نے آپ سے اس نور کو پایا۔ صبح کو ایسا روشن ہو گیا تھا آپ کا چہرہ، جو دیکھے تھا نظر آتا تھا اس کو نور کا جلوہ۔ خدا کی رحمتوں کا ان دنوں دونوں پہ سایہ تھا، مقدر تھے یہ دونوں کے بڑے رتبے کو پایا تھا۔ اچانک ایسا وقت آیا ہوئے بیمار عبداللہ، وہ آیا سامنے ان کے مقدر میں جو تھا لکھا، بڑے رنج و علم کا وقت پھر قسمت نے دکھلایا۔ جناب آمنہ کے سر سے شوہر کا اٹھا سایہ، پسر کے غم سے عبدالمطلب رہتے تھے رنجیدہ، نظر جب آمنہ پہ پڑتی تو ہو جاتے نمدیدہ۔ کبھی کعبے کو جاتے اور دعا کرتے کہ اے مولا، تو ہی حافظ، تو ہی ناصر، تو ہی مختار ہے سب کا۔ تو ہی حافظ، تو ہی ناصر، تو ہی مختار ہے سب کا۔ میرے مالک میرے رب میرے اوپر یہ کرم کر دے، میرے مالک میرے رب میرے اوپر یہ کرم کر دے، میرے مالک میرے رب میرے اوپر یہ کرم کر دے، تو رحمت سے خدایا آمنہ کی گود کو بھر دے، تو رحمت سے خدایا آمنہ کی گود کو بھر دے، تو رحمت سے خدایا آمنہ کی گود کو بھر دے۔ میرے مالک میرے رب میرے اوپر یہ کرم کر دے، تو رحمت سے خدایا آمنہ کی گود کو بھر دے۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ نکاح کے بعد 6-7 ماہ بڑے خوشی سے گزارتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی تو نور محمدی کے سبب دور ہو جاتی، مگر کاتب قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6-7 ماہ کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت آمنہ کے شوہر سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت آمنہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اب جب عبدالمطلب کی نگاہ حضرت آمنہ بیوی پر پڑتی ہے، یعنی بیوہ بہو پر پڑتی، تو آپ بہت غمزدہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، الہ العالمین آمنہ پر کرم فرما۔ آپ کی دعاؤں کا اثر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ نظارہ مطلب نے دیکھا یہ ایک صبح صادق کو، جھکا جاتا ہے کعبہ آمنہ کے گھر کی جانب کو۔ یہ منظر دیکھنا تھا مطلب گھر کو چلے آئے، قریب آمنہ جھرمٹ فرشتوں کے نظر آئے۔ بہت جنت کی حوریں آ گئی ہیں آمنہ کے گھر، یہاں تشریف لے آئے ہیں اب اللہ کے دلبر۔ جناب آمنہ کی گود میں جو نور چمکا ہے، بڑی عظمت کا مالک ہے، بہت رتبے میں اعلیٰ ہے۔
اتر کر گود سے سجدے میں رکھ دی اپنی پیشانی، نظر آتا تھا ہر جانب بہت ہی فضل ربانی۔